نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. معزز حاضرین، کتاب التوحید کا سلسلے دروس میں 23واں حصہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ آج جو ہم نیا باب آغاز کریں گے اس کا نام ہے باب من تبرک شجرا وحجر ونحوہما۔ جو شخص درخت، پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرتا ہے اس کا بیان۔ اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت ذکر کی ہے اور ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی آپ ذکر کیے ہیں۔ آیت ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ بھلا تم نے کبھی لات، عزا اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے؟ پھر آگے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا بیان، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر۔ واقد لیثی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں جا رہے تھے، جنگ حنین کے لیے، اور ہمارا زمانہ ابھی ابھی کفر میں نیا گزرا تھا۔ راستے میں مشرکین کا بیری کا درخت تھا، وہ اس درخت کے پاس برکت کے لیے بیٹھتے اور اپنے ہتھیار بھی اس درخت پر لگاتے تھے۔ بس جب ہم بیری کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، جیسے ان مشرکوں کے لیے ذات انوات ہے ویسے ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی قسم تم وہی بات کہہ رہے ہو جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنائیے جیسے فرعونیوں کے لیے معبود ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث کو آپ نے نقل فرمایا ہے۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ تبرک، برکت جو لی جاتی ہے، ایک کچھ تبرکات ایسے ہیں جو مشروع ہیں، جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ بقیہ جو مشروع کے علاوہ جتنے تبرکات ہیں، برکت لینے کے چیزیں ہیں، اسباب ہیں، غیر مشروع ہیں۔ اب مشروع تبرکات کیا ہیں؟ آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی چیز کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تبرک کا معنی ہے برکت لینا، برکت حاصل کرنا۔ اس کا معنی آتا ہے برکت، تبارکا یا بارکا، یہ کہہ لیں بارک اللہ فیک، اللہ تعالی تیری زندگی میں برکت دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو قرآن کریم میں تبارکا سے بھی فعل آتا ہے اور بارکا سے بھی آتا ہے۔ تبارک یعنی برکت کے معنی کسی چیز میں زیادتی اور بڑھوتری کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں
لغوی معنی کافی تفصیل ہے، الگ الگ معنی اہل لغت نے ذکر کیے ہیں اور استدلال کیے ہیں. خلاصے کے طور پر میں یہ کہہ دوں کہ برکت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ برکت جو اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے. اس کے لیے فعل بارکا آتا ہے. بارکا کبھی علا کے ساتھ آتا ہے، کبھی فی کے ساتھ آتا ہے. بارک اللہ فیک. اور دلہا دلہن کے لیے کیا دعا دیتے ہیں؟ بارک اللہ لک و بارک علیک. تو علا کے صلے کے ساتھ آیا، کبھی فی کے ساتھ صلے کے ساتھ آتا ہے، کبھی علا کے صلے کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہاں پر مراد ہے. جیسے اللہ تجھے رحمت، تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا رحمت نازل کرنا کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے. ویسے ہی اللہ تیری زندگی میں برکت دے، برکت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے. دوسری برکت ہے وہ برکت جو اللہ تعالی کی جانب سے اس کی نسبت کی جاتی ہے. اللہ کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے. جس طرح اللہ کی رحمت، اللہ کی عزت جیسے منسوب کرتے ہیں ویسے اس کی نسبت بھی کی جاتی ہے. اس کے لیے فعل آتا ہے تبارک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی رہوں، یعنی اللہ نے مجھے برکت دی ہے. تو ایک فعل بذات خود اللہ کا فعل ہو گیا، اور ایک وہ برکت جو ہم اللہ تعالی کی طرف نسبت کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو لغوی اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. برکت کیا شرعی ہے اور برکت کون سی شرعی ہے اور برکت کون سی غیر شرعی ہے، اس برکت کے باب کو شروع کرنے سے پہلے بنیادی اعتبار سے ہمیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل عبارت ہے اس سلسلے میں، اس کا میں مختصراً آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں. اس طویل عبارت سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے میں لایا ہوں، انشاءاللہ ان پوائنٹس کو ذکر کروں گا. پھر مشروع برکت یعنی جائز برکت کون سی ہے اس کو میں ذکر کروں گا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل بحث کی ہے اس پر. اس کا خلاصے کے طور پر، پوائنٹس کے طور پر کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلی بات، ہر قسم کی برکت کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہر قسم کی برکت اللہ کی جانب سے. فی نفسی ہی، کسی اور کی طرف، کسی اور میں برکت نہیں ہے، بلکہ برکت کسی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی برکت ہوتی ہے. برکت دینے والا اللہ ہی ہے. جیسے رزق دینے والا اللہ ہے، جیسے رحمت دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، ویسے ہی برکت دینے والا بھی اللہ ہے. جیسے اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علقمہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کنا نعد الآیات برکتن وانتم تعدونها تخویفا. ہم قرآنی آیات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم اسے ڈر کا ذریعہ شمار کر رہے ہو. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآنی آیات دراصل کیا ہیں؟ برکت کا سبب ہے. اللہ نے اسے برکت رکھا ہے. یعنی یہاں پر ایک طرح سے یہ کہہ لیں نشانیاں کو ہم برکت مانتے ہیں. تو روایت میں ہے، آپ ایک واقعہ سناتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. سفر میں واقعہ یہ ہوا فقل الماء،
پانی کم ہو گیا, پانی کی قلت ہو گئی سفر میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطلبوا فضلة من الماء, بھئی جو بچا کچا پانی ہے وہ لے کر کے آؤ. آپ نے طلب کیا. فجاؤوا بإناء فیہ ماء قلیل, تو جو بچا کچا پانی تھا, تھوڑا تھوڑا پانی, وہ برتنوں میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, صحابہ آئے. فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارک, آپ نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا, پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ پاکی لینے کے لیے آگے بڑھو. حی علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ برکت اللہ تعالی کی طرف سے محل شاہد ہے. اس کے بعد روایت طویل ہے, پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود فلقد رأیت الماء ينبع من بین اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا پانی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے اطراف سے کیا نکل رہا تھا؟ پانی, چشموں کی طرح پانی نکل رہا تھا. تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البرکۃ من اللہ, برکت اللہ کی طرف سے ہے. تو بنیادی اعتبار سے برکت کے باب میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ ہی برکت دیتا ہے, جیسے اللہ رزق دیتا ہے, جیسے اللہ تعالی مدد کرتا ہے, ویسے ہی اللہ تعالی برکت دیتا ہے. دوسری چیز, شرعن جن چیزوں اور جن اقوال افعال سے برکت حاصل کی جاتی ہے, انسان کے نیک اعمال امید رکھ سکتا ہے, نیک اعمال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. اقوال یعنی اذکار, قرآن مجید کی تلاوت, یہ محفل, یہ باتیں, یہ بھی برکت کا سبب ہیں. یہ جو باتیں توحید کے عقیدے کی باتیں ہو رہی, یہ برکت کا سبب ہے, اسے اللہ تعالیٰ برکت دے گا, ہم امید رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. شرعن جن چیزوں اور جن اقوال جن افعال سے برکت حاصل کی جاتی ہے وہ محض برکت کا سبب ہیں. سب سبب ہیں, سبب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنایا ہے. خود برکت عطا, یہ چیزیں بذات خود فی نفسی برکت نہیں ہیں, بلکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سبب ہیں, اسباب ہیں. اس کی دلیل صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے تو یہ دعا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے, کیا میں تم کو یہ دعا پڑھ کر دم نہ کر دوں؟ پھر آپ نے دعا پڑھی اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. فرمایا اے اللہ اللہم رب الناس, لوگوں کے رب, دکھوں کو دور کرنے والا, تو شفا دے, کیونکہ شفا دینے والا صرف تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. ایسی شفا عطا فرما جس میں کوئی بیماری باقی نہ رہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ جو دعا ہے برکت کا سبب ہے. فی نفسی ہی اس دعا میں برکت نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ ذریعہ ہیں, سبب ہیں. تو بنیادی لحاظ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی. ایک, برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور جتنی بھی مشروع شرعی اعتبار سے جس کی قرآن سے دلیلیں ہیں, سبب ہیں, یہ سب اسباب ہیں. فی نفسی ہی اس میں برکت نہیں ہے. تیسری بات, کسی چیز میں برکت ڈھونڈنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے اس پر شرعی دلیل ہونا چاہیے. بغیر شرعی دلیل کے برکت ڈھونڈتے ہیں تو اس میں وہ ڈھونڈنا کیا ہو گیا؟ سراسر شرک بھی ہو گیا, اور شرک اکبر عقیدے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے, شرک اصغر بھی
انسان کے اپنے عقیدے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. یعنی برکت صرف انہی چیزوں میں ڈھونڈی جائے گی, اسی پر یقین رکھا جائے گا جس میں شرعی دلیل ہو, یعنی اس پر دلیل ہو کہ اس چیز سے برکت ملتی ہے. اب وہ شرعی چیزیں کیا کیا ہیں, شرعی چیزیں کیا کیا ہیں, وہ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. شارٹلی آپ یہ دیکھ لیں, پہلی چیز جس میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے, سبب بنایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار. ذات, آپ کی شخصیت جو اب نہیں ہے, اب نہیں ہے تو برکت بھی نہیں لے سکتے. آثار, آپ کے بال, آپ کے کپڑے, آپ کے جوتے, ہاں, یا دیگر چیزیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہو یا آپ کی جسم سے پیوست ہوئے ہوں, اس کی بھی انشاءاللہ العزیز آثار سے بھی, اب وہ آثار بھی دلیل دوں گا میں انشاءاللہ العزیز, دلیل سے بات کروں گا, وہ آثار بھی موجود نہیں ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2, بعض اخوال بولے تو دعائیں, قرآنی آیات, اذکار, ان سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے اس میں بھی. اور اسی طرح افعال یعنی انسان کے اپنے اعمال سے بھی کیا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کے اعمال سے, جیسے ایک موٹی بات میں اشارہ کرتے ہو چلوں, میں تو اس میں دلیل میں دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں, اس کی عمر میں کیا ہوگی, کشادگی ہوگی. کشادگی کیسی ہوتی, برکت کے ذریعے سے ہی رزق میں برکت ہوگی جو کوئی صلہ رحمی کرے گا. یہ کیا ہے, صلہ رحمی کرنا ایک انسان کا عمل ہوا, تبھی وہ صلہ رحمی, وہ برکت نازل ہوئے گی. نمبر 3, بعض جگہوں سے برکت حاصل کرنا یا برکت کی امید رکھنا, جیسے مسجد, دینی مجلس, ہاں, مکہ, مدینہ, مسجد اقصی, اس کے اطراف و اکناف, مسجد الحرام, مسجد النبوی وغیرہ جو دلیلوں سے ثابت ہیں. نمبر 4, بعض اوقات, ٹائمنگز, اس سے بھی برکت کی امید یا برکت حاصل کرنا, تبرک لینا, جیسے ماہ رمضان, اسی طرح آخری عشرہ اور اس میں شب قدر, ذی الحج کے 10 دن, جمعہ کا وقت یا یوم جمعہ, اسی طرح رات کا آخری پہر, ایسے اوقات جو دلیلوں سے ثابت ہیں. نمبر 5, کھانے پینے کی بعض چیزیں جس سے مشروع برکت کا ذکر آیا ہو, جیسے زمزم وغیرہ. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ہم برکت لے سکتے ہیں. اور یہ 5 چیزوں کی ذکر کرنے سے پہلے میں نے بنیادی لحاظ سے 3 باتیں ذکر کی, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور یہ جتنی بھی یہ 5 چیزیں ہیں یہ سبب ہیں, اور تیسری چیز شرعی دلیل کے بغیر ہم برکت تلاش نہیں سکتے ہیں. اب ایک ایک بات پہ انشاءاللہ آئیں گے. پہلی بات میں نے ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے آثار, اس پہ بھی دلیل ہوگی, ذات پہ بھی دلیل ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پہ بھی انشاءاللہ العزیز میں دلیل دوں گا. آپ جب اپنے مرض الموت میں تھے, ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ينفث
على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيده نفس لبركتها. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیماری آتی تو آپ خود معوذات پڑھ کر دم کر لیتے تھے. معوذات قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد وغیرہ آپ پڑھ کر کے کیا کرتے؟ دم کر لیتے تھے. فلما ثقلا، جب آپ اپنے مرض الموت میں تھے، آپ کی بیماری بھاری ہو گئی، مطلب آپ پڑھ نہیں پا رہے تھے. حالت آپ حدیث میں سب دیکھے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الموت ہے، آپ بے ہوش اٹھ نہیں سک رہے تھے. آپ آنکھ کھولتے، وضو کا پانی منگاتے، وضو کرتے، آپ نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، آپ جو ہے بے ہوش ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہی ٹھہرے تھے آخری 3 دن. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے امہات المؤمنین کو بلا کر کے آپ نے اجازت لے لی تھی کہ مجھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رک سکتا ہوں، کہ آپ انصاف کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان. تو اس وقت اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی بیماری بھاری ہو گئی تو فرماتی ہیں کنت انفث علیہ بہن، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معوذات پڑھ کر کے دم کرتی تھی. وامسح بیدہ، اور آپ کے ہاتھ پر، ہاتھ ایسے لے کر پھونکتی تھی آپ کے اپنے ہاتھ پر، لبرکتہا، برکت کے لیے، یا یہ کہہ لے ایک اور روایت میں رجاء برکتہا، آپ کے ہاتھ سے برکت کی امید رکھتے ہوئے پھونکتی اور اسی سے کیا کرتی؟ آپ کے ہاتھ سے ہی مسح کر دیتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی. تو یہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت حاصل کرنے کی صاف اور واضح دلیل ہے. ابھی کب تک؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے. ایک دوسری دلیل، راوی حدیث انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ جاء خدم المدینہ بآنیتہم فیہا الماء فما یؤتى بإناء الا غمس یدہ فیہ فربما جاؤوہ فی الغداۃ الباردۃ فغمس یدہ فیہا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر آتے، فارغ ہوتے، تو مدینے کے خدام برتنوں میں پانی لے کر آپ کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے. ایک ذکر ہے یہ، حتیٰ کہ ٹھنڈی میں بھی آپ کے پاس برتنیں لا کر لے آتے تھے اور آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات سے برکت کے حصول کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. یہ کس کی دلیل ہو گئی؟ آپ کی اپنی ذات. اب ذات کا سلسلہ یہیں پر ختم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ کی وفات کے بعد کسی صحابی نے بھی نہ آپ کی قبر، جب آپ مدفون ہو گئے، کسی صحابہ نے بھی نہ آپ کی قبر سے برکت لی، کسی تابعی نے بھی آپ کی قبر سے برکت لی، نہ آپ کی ذات سے تو گنجائش نہیں ہے. آثار سے اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل. آپ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اور حلاق یعنی حجام جسے ہم بولتے ہیں، نائی، بال منڈوانے والا، بال کاٹنے والا، یحلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلق کر رہا تھا. وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی گرنے نہیں دیتے تھے، یعنی ان بالوں کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا گدا بچاتی تھی اور آپ قیلولہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے بعد اس میں پسینہ جمع ہو جاتا تھا تو آپ اس کو لے لیتی تھی اور خوشبو میں ملایا کرتی تھی. اس پسینے کو خوشبو میں ملایا کرتی تھی. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سیر و اعلام النبلاء اپنی اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں ایوب رحمت اللہ علیہ کو محمد بن سیرین نے وہ پسینہ دیا، وہ خوشبو دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلیم لی تھی، اور ام سلیم نے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی آپ کو عطا کیا تھا، آپ کو دی تھی. تو آپ ذکر کرتے ہیں ایوب رحمت اللہ علیہ کہ محمد بن سیرین کے وفات کے وقت آپ کے کفن پر وہ پسینہ لگایا گیا. اس اعتبار سے یہ اور بے شمار ایسے دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، لباس، چادر، اسی طرح آپ کے بال، آپ کا پسینہ، آپ کے جوتے، موزے، یہ سب سلسلہ ختم ہو گیا تھا. حتیٰ امہات المؤمنین کے پاس بھی یہ چیزیں باقی نہ رہیں. ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنے کی. راوی حدیث سائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، میری خالہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس ذکر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ کے بچا وضو کا جو پانی گرا، جھوٹا پانی، اس پانی کو آپ نے پیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مونڈنے کے پیچھے تھا، مہر نبوت کی نشان میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیکھی. تو اس طرح سے وہ شفایاب ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کی جاتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اکثر کتابوں کی بحث سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آثار سے اس کا انکار کیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کے سلسلے میں ایک خلاصہ کلام علامہ ابن البانی رحمت اللہ علیہ نے دو شرطیں اس سلسلے میں ذکر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے نزدیک مقبول اور صحیح ترین ایمان والا ہو. ایسا نہیں کہ مشرک ہے، ہاں کافر ہے، وہ شخص اس میں نہیں آئے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں سے صحیح معنی میں وہ اثر پاتا ہو جسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے ہو. صحیح اور ٹھوس دلیل یا سلسلہ اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ذکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آثار ہیں سب کے سب مفقود ہو چکے ہیں. آپ کے بعد ہی تابعین کے دور تک ہی یہ سلسلہ کیا ہے تقریباً ختم، اور طب تابعین کے دور میں اور ختم. اس کا نام و نشان، اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آثار سے تبرک ہو گیا. نمبر دو، بعض اقوال اور افعال سے تبرک حاصل کرنا. کچھ اقوال، کچھ افعال اور کچھ کیفیتیں بابرکت ہیں، کچھ کیفیتیں بھی بابرکت ہیں. اگر بندے مومن ان کے سبب خیر و برکت چاہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے اس کو بجا لائے تو اس کی محنت اور کوشش اور اس کی نیت کے مطابق اسے خیر و برکت یقیناً حاصل ہوگی. خیر و برکت اس کو یقیناً حاصل ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ مطلوبہ برکت کے درمیان کوئی غیر شرعی دلیل حائل نہ ہو. اگر شرعی دلیل ہے تو یقیناً وہ برکت کی امید
اور برکت حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 اقوال میں ذکر الہی اور قرآن مجید کی تلاوت۔ ظاہر سی بات ہے ذکر الہی، قرآن مجید کی تلاوت یہ مومن کو بے شمار بھلائیاں اور اس سے بے شمار برکات ایک مومن کو اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بات کسی بھی مسلمان پر مخفی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، اور صاف صاف اس سلسلے میں دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں سے ایک دلیل، پہلی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب میں نقل فرمائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا۔ طویل روایت ہے، میں آپ کو اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہوئے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاشتے ہوئے۔ ہم ہمارے اس درس سے بھی انشاءاللہ العزیز یہی امید رکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ پاتا ہے اس مجلس کو، کہتا ہے کہ آ جاؤ تمہاری ضرورت یہاں پوری ہو جائے گی، دیگر فرشتوں کو مدعو کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ فرشتے آسمانی دنیا تک اس پر اپنے پروں کو سایہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالی کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا یا دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو فرشتے بیان کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری بہت زیادہ بے پناہ تیری عبادت کریں گے اور تیری بہت زیادہ عظمت بیان کریں گے اور تیری تسبیح بیان کریں گے۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ کیا مانگتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تجھ سے وہ جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالی جنت کے اعلی مقام عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اور مزید جو ہے تجھ سے بڑی حرص کے ساتھ، بڑی طلب کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ تجھ سے کیا کریں گے؟ جنت طلب کریں گے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ لوگ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جہنم سے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اگر جہنم سے دیکھ لیں تو اس سے بھاگنا اور ڈرنا اور بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہذا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا ہے، تم گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس مجلس میں ایک فلاں بندہ ایسا بھی تھا جو اپنی حاجت کے تحت آیا تھا، بس ایسے ہی آ گیا، اپنی حاجت کے تحت آیا تھا، ایسے ہی گزر رہا تھا، چلو درس ہو رہا بیٹھیں گے، چلو ہاں بیٹھیں گے، کچھ ہو رہا ہے، ہاں کچھ اپنی حاجت کے تحت آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہم مجلس ہیں، یہ ایسے ہم نشین ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو الغرض اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سے برکت حاصل ہوتی ہے، برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، سیدھی سی بات ہے، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ سب فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن، قیامت کے روز سفارشی بنے گا. یہ قرآن سفارشی بن کے آئے گا. دو چمکتی ہوئی سورتیں خصوصاً، کون سی؟ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، اس کو پڑھو اس لیے کہ وہ روز قیامت اس حال میں آئیں گی کہ وہ دو سائبان یا اڑتے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں اور اپنے پڑھنے والے کی جانب سے دفاع کریں گے. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. پھر معاویہ فرماتے ہیں بلغنی ان البطلۃ السحرۃ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ بطلہ سے مراد جادوگر ہیں. الغرض اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اللہ تعالی کیا رکھا ہے؟ برکت رکھا ہے. اب اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مجلس کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی بات ہو، یہ سب ثواب ہے. ایک اصول میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فضائل جتنے بھی ہیں وہ مسائل سے جڑے ہوئے ہیں. اس اصول کو ذہن میں رکھیں. فضیلت ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی آ گیا واقعی موحد ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، تبھی یہ فضائل اس کے لیے حاصل ہوں گی، اس کے لیے نصیب ہوں گی. ورنہ شرک جس کی زندگی میں ہے، شرک کرتا ہے تو اس کے عمل تو تمام کے تمام رائگاں ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح ہے. جو اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب، اس میں ذکر کیا ہے تقریباً ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے ہیں، اور تقریباً آپ نے اس کتاب میں 70 سے زیادہ فائدے ذکر کے آپ شمار کیے ہیں اپنی کتاب میں. تو قرآن مجید اور اسی طرح اذکار سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح دوسری بات افعال یعنی انسان کے اعمال سے بھی تبرک حاصل کیا جاتا ہے. اس کو شارٹ ایک دلیل ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لوں گا، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہیدی عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جہاد کر کے جو شہید ہو جاتا ہے اس کے لیے 6 فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت یغفر له فی اول دفعہ ویرا مقعده من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الاکبر ویوضع على رأسه تاج الوقار الیاقوتۃ منها خیر من الدنیا وما فیها. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے 6 فضیلتیں ہیں. ایک، اس کا خون کا قطرہ جیسے ہی گرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. خون کا قطرہ گرا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیا. جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اس کو کہ تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے اس جنت میں، اور اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے اور فزع اکبر سے بے خوف رہتا ہے. فزع اکبر قیامت کے دن سے وہ کیا رہتا ہے؟ بے خوف و خطر رہتا ہے. اس کے سر پر عزت والا ایک تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اس کی بہتر بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کرائی جائے گی، اور مزید ایک خصلت یہ کہ اپنے 70 قرابت داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اور سفارش کے لیے شرط ہمیں ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے اللہ کی اجازت، مقدار شفاعت بھی اللہ کے حق میں، شافع بھی اللہ کا اختیار، مشفوع بھی اللہ کا اختیار. انشاءاللہ ہماری مزید گفتگو اس پر جاری رہے گی. مزید گفتگو وہ مقامات جہاں سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کی وہ چیزیں جہاں سے برکت حاصل کی جاتی ہے،
اور اسی طرح غیر مشروع کیا ہیں شرعی نقطہ نظر سے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مشروع تبرک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مشروع تبرک سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے، شرک اعمال سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك